علی کمیل صاحب ہیں گجرات سے. سوال لمبا ہے لیکن میں پورا پڑھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کل اعتزاز احسن ایک ٹی وی چینل پہ فرما رہے تھے کہ نواز شریف اور عمران خان میں اتحاد ہو چکا ہے، اسی لیے پنجاب سے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے. کبھی اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف سے اچھے وزیر اعظم ہیں، کبھی وہ اپنی پارٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا اتحاد کروا دیا. اس میں چکر کیا ہے؟ اعتزاز احسن کس کے بندے ہیں؟ وہ ماہر قانون ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں یا تحریک انصاف والے؟ علی کمیل صاحب سچویشن کے ساتھ تبصرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پہلی بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ اعتزاز احسن صاحب کسی کے نہیں اپنے بندے ہیں. ہی از این انڈیپینڈنٹ مائنڈ، ایک انٹلیکچوئل آدمی، بہت بڑے قانون دان. اور اس ملک کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کبھی اس سے پہلے ہوا ہے کہ کسی نے سول سروس میں ٹاپ کر کے چھوڑا ہو کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزاروں گا. قابل آدمی ہے. اور یہ شکایت دوستوں کو مجھ سے بھی ہوتی ہے، کبھی میں کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میں اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ دیکھیں بالکل اس طرح کی صورتحال ہے کہ جیسے میچ میں ایک پلیئر ہے جو پٹ رہا ہو تو جو کامنٹری کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اچھا جب وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح پولیٹکس جو ہے یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. یہ بہت ریپڈلی اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے. کبھی یہ بھاپ کی شکل میں، پانی نہیں جیسے، کبھی بھاپ کی شکل میں، کبھی برف کی شکل میں، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی گندے پانی کی شکل میں، کبھی بہتے ہوئے پانی کی شکل میں، کبھی رکے ہوئے پانی کی شکل میں. سو یہ تیزی سے اپنی اچھا اب اگر جوہر کی شکل میں ہوں گا میں ہوں یہ غلیظ ہے، تر و تازہ چشمہ ہوگا مگر ہے تو پانی. بھاپ کی صورت میں ہوگا اگر میں کہوں یہ پانی ہے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں کا پانی ہے بھائی، حالانکہ بھاپ پانی. بیسکلی پولیٹکس بھی بہت تیزی سے، خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں میں جن کا کچھ سر پیر ہے سچ ہے نہیں اور جو بہت ہی فیک قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے. مثلا ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں وہ سرے سے جمہوریت ہے ہی نہیں، لیکن ہم کہے جاتے ہیں، ڈھٹوں کی طرح کہے جاتے ہیں. اچھا جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں منتخب نہیں ہوتے، پیسہ چل رہا ہوتا ہے، ذات برادری چل رہی ہوتی ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے، خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے، قیمے والے نان چل رہے ہوتے ہیں. بے شمار فیکٹرز ہیں، اس میں کوئی جینون ڈیموکریسی والی کوئی بات نہیں. اچھا ہم کہتے ہیں سیاستدان ٹھگوں کا ٹولہ ہے. اب عمران خان جب کیا کہتے ہیں کہ وہ فلانا چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے، حالانکہ اٹس اے ریالٹی. یہ ملک جہاں پہنچا ہوا ہے اس میں تو عوام کا ایز سچ براہ راست کوئی رول نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہا ہے، چونکہ حالات بتا رہے ہیں. اب قاتل کون ہے اس کے بارے میں تو چلو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن لاش پڑی ہے، کسی نہ کسی نے تو قتل کیا ہے نا. یہ صورتحال ہے. اچھا میرا اعتزاز صاحب کا ایک پرانا تعلق ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں، جب انہوں نے کہا عمران خان نواز شریف سے اچھے وزیر اعظم ہیں، اس کی وجوہات ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا کبھی وہ اپنی پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں نہیں ہوتی. میں پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتا ہوں، پھر میں تھوڑا گھبرا جاتا ہوں. گھبرا کس بات پہ جاتا ہوں کہ عمران کے اگر مخالف شیطان کھڑا ہوگا میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اچھا جب آپ اپنے بچے کو، اب میں 20 بار یہ مثال دے چکا ہوں، یہ روز کی بات ہے، آپ اپنے بچے کی پرفارمنس دیکھ کے اس کے مطابق ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اختلاف جو ہے وہ خلاف ہونا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کی تربیت کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم جیسے نا دا کنگ از آلویز رائٹ والا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. کبھی اچھا میری پارٹی ہے تو میں نے، یا میری اس کے ساتھ سمپتی ہے تو میں نے اس کے خلاف نہیں کوئی بات کرنی، جب بھونکنا ہے اس کے حق میں ہی بھونکنا ہے. سو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں، ایک میچور آدمی ہیں، ایک قابل آدمی ہیں، ان کی ایک اپنی رائے ہے.
جب وہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ کنونسڈ ہوتے ہوں گے. ضروری نہیں میں بھی کنونسڈ ہوں، یا ضروری نہیں کہ آپ بھی کنونسڈ ہوں. وہ اختلاف کرتے ہیں. جب ان کی سمجھ میں نہیں کوئی بات آتی یا وہ نہیں مناسب سمجھتے. اور دوسری بات یہ ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، نہ میں انسائڈر ہوں نہ آپ انسائڈر ہوں. پیپلز پارٹی کو تو وہ اس کے ڈی این اے تک سے واقف ہیں. اعتزاز احسن تو بھٹو صاحب جب ٹاپل ہوئے، یہ اس وقت بھی پنجاب میں میرا خیال ہے انفارمیشن کے منسٹر تھے، مجھے اب یاد نہیں. بے نظیر بھٹو مرحومہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، زرداری صاحب. تو ہی از این انسائڈر. ان کے پاس ایسی بے شمار انفارمیشن ہوگی، نالج ہوگا جو میرے اور آپ کے پاس ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اچھا، اس لیے اس کو اس طرح دیکھنا ہے کبھی خلاف. اچھا، اب انہوں نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا اتحاد کروا دیا ہے. یہ جو آپ نے کہا ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. عمران خان کا اور تحریک انصاف کے وجود کا جواز ہی ختم ہو جائے گا. جسٹ اندر پالیٹیشین، جسٹ اندر پولیٹیکل پارٹی. یہ اوقات رہ جائے گی تحریک انصاف کی، اور اس کے تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. قوم بہت سلو موشن میں سیکھ رہی ہے، لیکن سیکھ رہی ہے. آج کا ووٹر اتنا احمق اور اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا آج سے 40 45 50 سال پہلے کا تھا. بتدریج بہت سلو ہماری لرننگ جو ہے، ہمارا سیکھنے کا عمل ریٹارڈڈ ہے، بہت سلو ہے، لیکن ہے. اچھا، تو وہ ڈیفینیٹلی اعتزاز احسن ٹائپ لوگ کسی کے بندے نہیں ہوتے. ہاں، رائے ہے، وہ ایک معتبر آدمی ہیں، ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے. مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف اور عمران خان میں اتحاد ہو چکا ہے، اس لیے پنجاب میری عقل سے باہر ہے. اتحاد تو صحیح معنوں میں جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. قاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہے نا، لوگ بات بھی کر دیتے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی اتحاد ہے؟ ارینجمنٹ ہے. ارینجمنٹ میں اور جینوئن اتحاد میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ وہ ماہر قانون ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یا تحریک انصاف والے. نہیں، ماہر قانون تو وہ ہیں ہی ہیں، وہ تو ان کا پیشہ ہے. بہت چھوٹی عمر سے جب وہ باہر سے پڑھا کے آئے، سول سروس کا انہوں نے امتحان دیا، سی ایس ایس یا جو بھی اس وقت کہتے تھے یا اب بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، انہوں نے ٹاپ کیا اور کر کے چھوڑ دیا. وہ ماہر قانون تو ہیں، وہ ان کا بنیادی حوالہ ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ایسوسیشن جو ہے وہ اب تو اشروں پرانی ہے. باقی تحریک انصاف والے ہونا نہ ہونا کل بڑی بات ہے، تو چلے جائیں گے، یہ ہوتا رہتا ہے، نارمل بات ہے. لیکن یہ جو بیسیکلی میں کم از کم اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں، میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا، بنا نصیحت کرنے کی میں پوزیشن میں ہوں. اس طرح دیکھنا ہی نہیں چاہیے. انسان کا رویہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. اگر اچھا رزلٹ ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ، شاباش، ویل ڈن، یہ وہ. ایس کی جگہ اگر بیز اور سیز کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے ایک باپ جو ہے وہ انوائڈ اور ہرٹ فیل کرے گا، پھر اس کے مطابق تبصرہ کرے گا. اس لیے نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا جی کوئی، یہ کیا کہتے ہیں وہ محاورہ، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والی بات ہے. پاکستان ایک ایسا اونٹ ہے جس کی وہ کل سیدھی ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کے نظام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نو، دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. آپ کو جہاں میرا عزیز ترین کوئی دوست ہو، جو بھی ہو، اس کی پرفارمنس، اس کی بات، اس کا عمل دیکھ کے میں کامنٹ کروں گا. یہ تھوڑی ہے کہ میں نے وہ ٹھیکہ لیا ہوا میں نے ڈیفینڈ ہی کرنا ہے بھائی، یا نون لیگ کو میں نے برا بھلا. ایک زمانے میں حیران رہ گیا، میں نے کہا پروردگار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب نے 2-3 کام میں نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی میں نے پرفارمنس دیکھی، کو بچی ہوتی تھی عائشہ ممتاز اس کا نام تھا، نام بھی میں نے اتنا اپریشیٹ کیا. پھر جب نور الامین مینگل تھے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے، میں نے ان کی پرفارمنس دیکھ کے بہت اپریشیٹ کیا. کچن گارڈننگ، اس طرح کے اور 1-2 منصوبے تھے. اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے
کہ بظاہر ایک گلیمرس منصوبہ ہے جی اورنج ٹرین وغیرہ. میں نے کہا عقل کرو بھائی, اورنج ٹرین بری نہیں ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ کس مرحلے پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. بچوں کے نام اسکول سے خارج ہو چکے ہوں, ماں کی دوا کے پیسے نہ ہوں, تو بندہ کو جا کے 65 انچ کا یا 80 انچ کا, مجھے نہیں پتا کیا, وہ جا کے ٹی وی اٹھا لے. تو ایسے باپ کو تو پھر کیا کہے گا آدمی. سو پلیز, یہ بال ٹو بال کامنٹری ہے. آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے, آپ کی تعریف کی جائے گی, ادروائز تو اولاد بھی ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سو پلیز تھوڑا سا اگر ہو سکے درخواست ہے میری کہ ہم 73 سال کے ہو گئے ہیں سارے کے سارے, ہمارا ملک 73 سال کا تقریباً ہو گیا ہے, تو تھوڑی میچورٹی آنی چاہیے.